اگر آپ اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور معاشی لحاظ سے آپ مضبوط ہونا چاہتے ہیں اور استحکام اور معاشی استحکام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ انٹرنیٹ کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے ذہن کو تبدیل کر دے گی اور یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرے گی اور آپ کے لیے ایک انقلابی حیثیت اختیار کر جائے گی۔ اگر آپ اپنے موجودہ حالات پہ مطمئن ہیں اور زندگی آپ کی جس ڈگر پہ چل رہی ہے آپ اسی پر مطمئن ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اس وقت چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آبادی کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 138 یا 138.8 ملین لوگ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق 15 سے 29 سال کے درمیان سے ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اتنی بڑی یوتھ ہمارے پاس موجود ہے جو اٹ از ون آف دا بیسٹ ینگسٹ جنریشن ان دا ورلڈ۔ تو آپ خود سوچیں کہ اتنی بڑی افرادی قوت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں سے KFC کی ٹکر کا برانڈ کیوں نہیں نکلتا؟ میکڈونلڈ کی ٹکر کا برانڈ کیوں نہیں نکل سکتا؟ اسی طرح اسٹار بکس کو دیکھیں، گلوریا جینز کو دیکھیں، ان کا تعلق کہاں سے؟ پاکستان سے برانڈ کیوں نہیں نکلتے؟ السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل انفو لائیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک انتہائی سنجیدہ موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں اور کوشش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ تمام باتیں آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ ویورز، من حیث القوم انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہمارے ہاں ایک فرسودہ سوچ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو بڑا محدود کر دیا ہے کہ ہم نے ایک حد مقرر کر دی ہے کہ اس حد تک ہمیں پیسہ کمانا چاہیے اور اس سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا چاہیے، اور ایک پیسہ کمانے کو ہم نے ایک آر سمجھ لیا ہے اور ہم اس کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب تک اس کا تصفیہ نہ کیا جائے تو ہم من حیث القوم آگے نہیں بڑھ سکتے اور نہ ہی ہم انفرادی اور اجتماعی طور پہ ترقی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک قومی طور پہ ایک سوچ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ پیسے والے سے یا پیسہ کمانے والے سے ایک طریقے سے جو ہے وہ حسد کیا جاتا ہے اور اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی سورس آف انکم کے حوالے سے غلط پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی لحاظ سے نوازا ہے تو دو قسم کے لوگ ہمیشہ آپ کی مخالفت کریں گے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے مقام تک نہیں آ سکتے، یا وہ جو مقام آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو آپ کو اس مقام پہ دیکھنا نہیں چاہتے اور وہ نہیں چاہتے کہ آپ ترقی کریں اور آپ اس مقام تک پہنچیں۔ تو ان دو لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہیں۔ پہلے وہ جو آپ کے مقام تک پہنچ نہیں سکتے، اور دوسرے وہ جو آپ کو اس مقام پہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ شرعی لحاظ پہ ہمیں جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ ان کو امیرۃ العرب کا لقب دیا گیا تھا، یعنی پرنسس آف عرب خدیجہ دی گریٹ کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اماں سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ وہ گھر سے چیزیں بنا کے بیچتی تھیں۔ آج اگر خواتین کی کمائی کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ حیث القوم اس قوم کی سوچ کی عکاسی کرتا ہوا ایک واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں، تو اس میں میرے ایک دوست ہیں جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں، اور ایک صاحب ہیں، انہوں نے ان سے بات کی کہ آپ جب بھی اسلام آباد تشریف لائیں تو آپ میٹنگ کریں، اور تو ان سے ای میل کے ذریعے باقاعدہ ایک میٹنگ طے ہوئی اور ان سے ٹائم لیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ چلیں جب آپ آئیں تو ہمارے ساتھ کھانا بھی کھائیے گا۔ تو وہ صاحب جب اسلام آباد آئے اور F7 کے مقام پہ وہ تشریف لائے تو انہوں نے جب وہ وہاں پہنچے تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ نماز پڑھ کے وہ بس قریب ہی ان کا آفس تھا تو پیدل چلے گئے وہاں پہ۔ تو کمپنی کے جو ڈیلیگیشن تھا یا جو کمپنی کی طرف سے جو صاحب مقرر کیے گئے تھے استقبال کے لیے، ان کے استقبال کے لیے تو وہ تشریف لائے، اور ان کو جب اس حلیے میں دیکھا کہ انہوں نے چپلیں پہنی ہوئی ہے، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے اور ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تو فوراً ان کا رویہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا آپ کس طریقے سے آئیں؟ تو ان صاحب نے کہا کہ میں تو پیدل آ رہا ہوں، اور بات بھی جھوٹ نہیں تھی، سچی تھی، کیونکہ وہ مسجد سے پیدل چل کے آ رہے تھے۔ تو فوراً ان کا رویہ بدل گیا، انہوں نے کہا بھائی میں تو جا رہا ہوں، مجھے ضروری کام ہے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کے ساتھ باقاعدہ ای میل کے ذریعے میٹنگ طے ہوئی تھی، کھانا بھی آپ کے ساتھ طے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں اگر لوگوں کو کھانے کھلاتا رہوں
تو میں اپنا بزنس کب کروں گا؟ تو لہٰذا وہ اپنا ترش رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ ہمارے معاشرے میں غربت جو ہے وہ ایک گالی کے طور پہ رائج ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ احساس پروگرام جو گورنمنٹ کا پروگرام ہے اس میں کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں۔ دوسرا سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جو جہاں کراچی میں، اس پہ آپ جا کے دیکھیں کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ رجسٹرڈ ہیں۔ تو اگر آپ کو اتنے ہی پیسے سے نفرت ہے تو آپ کیوں ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ تو اس چیز کو آپ نے بدلنا ہوگا، اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ جیسا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جب آپ کوئی کام کرنا نہیں چاہتے یا آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، تو آپ اس حوالے سے ہیلے حوالے جو ہے بناتے ہیں۔ پاکستان سے ٹاٹا کمپنی کیوں نہیں بنی؟ انفوسس کمپنی کیوں نہیں بنی؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ فرسودہ ہے۔ اگر آپ نے مستقل بنیاد پہ ترقی کرنی ہے اور دنیا میں ایک مقام بنانا ہے تو آپ کو پیسے کے لحاظ سے مضبوط ہونا ہوگا۔ آپ خود دیکھیں کہ جس بندے کو جو ہے جس بندے کو دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا اس کو لوگ سلام ٹھوکتے ہیں اگر اس کے پاس پیسہ ہو۔ جیسا کہ ایک شعر ہے کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے اپنے دوست کا واقعہ پیش کیا ہے تو یہ اس کی بہترین مثال ہے کہ جی اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ پیسہ جو ہے پیسے کو کھینچتا ہے، منی اٹریکٹس منی، اور عزت جو ہے وہ عزت کو اٹریکٹ کرتی ہے اور پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ غربت جو ہے وہ کس چیز کو کھینچتی ہے اپنی طرف۔ غربت جو ہے وہ ظلم کو کھینچتی ہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو معاشرے میں ہر بندہ آپ پر ظلم کو حلال سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ غربت جو ہے بیماری کو کھینچتی ہے، آپ اپنا علاج نہیں کروا سکتے۔ غربت طلاقوں کو کھینچتی ہے، غربت گھریلو ناچاکی کو کھینچتی ہے، غربت تانوں کو کھینچتی ہے، غربت ڈپریشن کو کھینچتی ہے، غربت انزائٹی کو کھینچتی ہے۔ تمام وہ چیزیں ہیں کہ ان کا سامنا آپ غربت کی وجہ سے کر سکتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے آپ اپنی سوچ کو بدلیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آج دنیا میں عزت اسی کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ اگر پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے آپ جتنے پرہیزگار ہوں، دیندار ہوں، متقی ہوں، آپ کی کوئی عزت نہیں جب تک آپ کے پاس پیسہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص مالی لحاظ سے آسودہ حال ہے تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ وہ معاشرے کے لیے اور ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے پاس کارخانے ہیں یا جتنے ہاسپٹلز ہیں یا جتنی انڈسٹریز ہیں یا جتنے چیریٹی ہاسپٹلز ہیں، جتنے بھی چیریٹی کے کام ہیں، آپ ان کے پیچھے اگر ریسرچ کر کے دیکھیں تو وہی مالدار اور آسودہ حال لوگ ہیں جو ان میں ڈونیشن کرتے ہیں اور ان کی مالی امداد کرتے ہیں۔ آج اگر آپ دین کی محنت کر رہے ہیں اور دینی شعبے سے جڑے ہوئے ہیں تو دنیا والے اور اکثر لوگ آپ کو یہ بولیں گے کہ جی صرف دین سے جڑا ہوا ہے، دنیا کے بارے میں اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور نعوذ باللہ لوگ یہاں تک کہیں گے کہ دین کو بیچ کے جو ہے کما رہا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ صرف دنیا کماتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ جی دیکھیں دین کو اس نے پس پش ڈالا ہوا ہے اور دین کا کوئی کام نہیں کر رہا، اس کو آخرت کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ منافقت اتنی بڑھ گئی ہے کہ دنیا والے آپ کو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، چاہے آپ دین پہ عمل کریں۔ لوگوں کے تانے سن کر ہم دنیا کی طرف آ جاتے ہیں، اور اگر دنیاوی معاملات میں ہم لگے ہوئے ہیں تو لوگوں کے تانے سن کر ہم دین کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا منافقانہ طرز عمل ہے کہ آپ کو کسی صورت جینے نہیں دے گا۔ اگر آپ کے پاس مالی آسودہ حالی ہوگی تو آپ مدارس کی مدد کر سکتے ہیں، دینی اداروں کی مدد کر سکتے ہیں، جتنے چیریٹی دینے والے ادارے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی بھی ادارہ بنا سکتے ہیں، کوئی اسکول بنا سکتے ہیں، کالج بنا سکتے ہیں۔ جو نیکی کا کام ہے آپ اس پیسے کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو سے اگر کسی ایک بندے کی سوچ میں بھی تبدیلی آئے گی تو میں سمجھوں گا کہ اس ویڈیو کا حق ادا ہو گیا ہے۔ میری یہ باتیں آپ کو تھوڑی سخت لگی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ حقیقت سے آنکھیں چرانا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ایک بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جب تک رات کے اندھیروں کو صبح کے اجالوں میں بدلنے کا ہنر آپ کو نہیں آئے گا، اس وقت تک آپ کے نصیب کی کالک نہیں مٹے گی۔